حمد و ثنا کے بعد آج ماہ رمضان مبارک کی 4 تاریخ ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں کروڑہا مرتبہ شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان مبارک نصیب فرمایا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس ہم سب کو ماہ رمضان المبارک کی برکتیں، رحمتیں، وسعتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، ماہ رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا وصال باکمال ہے۔ آج کی گفتگو میں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب قدوس حق کہنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ اللہ پاک نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بے شک اللہ رب العزت ارادہ رکھتا ہے کہ اہل بیت سے ہر قسم کی پالیدگی کو، ہر قسم کے عیب کو، ہر قسم کے نقص کو دور فرما دے، اور وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اہل بیت طہار کو خوب پاک صاف کر دے کہ جیسے پاک صاف کرنے کا حق ہے۔ سامعین گرامی قدر، سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کن ہستیوں کے بارے نازل ہوئی۔ اہل بیت طہار میں کون کون ہستیاں شامل ہیں میں بتانا چاہتا ہوں حدیث مبارکہ سے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا یہ جو قول انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، فرمایا اللہ رب العزت کا یہ قول نزلت فی 5، اللہ رب العزت کا یہ قول صرف 5 ہستیوں کے لیے ہے۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، آپ فرما رہے ہیں 5 ہستیوں کے لیے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس۔ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے تطہیر، آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ صرف 5 ہستیوں کے لیے ہوئی ہے۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے سیدہ طیبہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، اور چوتھے اور 5ویں حسنین کریمین علیہ السلام۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس آیت کا تعلق صرف 5 ہستیوں کے ساتھ ہے، صحیح حدیث میں آتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ امام حاکم نے حضرت علی المرتضیٰ سے روایت لی ہے کہ فاطمہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام اس لیے فاطمہ رکھا کیونکہ فاطمہ فتم سے ہے، جس کا معنی روکنا، چھٹکارا پانا، جس کا معنی دور رکھنا۔ فاطمہ اس لیے صاحبزادی کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ اور اس کی اولاد اور جو جو اس سے محبت رکھیں گے ان سب کو دوزخ سے روک دیا گیا ہے، جہنم کی آگ سے روک دیا گیا ہے، جہنم کی آگ سے دور کر دیا گیا ہے، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھا ہے۔ اب دوسرا، حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو لقب مبارک ہے بطول، آپ کو بطول کیوں کہتے ہیں؟ حاضرین گرامی قدر، اس پر مختلف اقوال موجود ہیں احادیث مبارکہ میں، پر مین قول اور جو اتھینٹک قول ہے اور مضبوط قول ہے وہ میں پیش کرنے لگا ہوں کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بطول کیوں کہتے ہیں۔ بطول عربی گرامر میں لفظ باطالہ، اس کا معنی ہوتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کو ایک طرف کر کے، دنیا کی
ہر چیز کو ایک طرف کر کے کامل توجہ کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کر لینا، یہ باطالہ کہلاتا ہے۔ بطول باطالہ سے نکلا ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کو بطول اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے دنیا کی ہر قسم کی رغبت، ہر قسم کی چاہت، ہر قسم کی جو غیر کی چاہت اور خواہش ہے اس سے کٹ ہو کر لا تعلقی کا اظہار کر کے کامل طور پر اللہ کی طرف رجوع کر لیا تھا، اس لیے آپ کو بطول کہتے ہیں۔ اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شان مبارکہ اس لیے بھی بہت زیادہ ہے، سمجھنے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں اور بھی ہیں، ان کا تذکرہ اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا حضور کی صاحبزادی بھی ہیں، اور آپ نے بالنفس ہی خود بھی اللہ رب العزت سے محبت کی ہے، اللہ رب العزت کی طرف خالص صدر رجوع کیا ہے، پوری رات عبادت میں گزارتی رہی ہیں۔ کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رات کو عشاء کی نماز ادا کر لی، عشاء کی، یہ طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ موجود ہے، عشاء کی نماز ادا کر لی، نوافل کی نیت کی، رات کو پہلی رکعت ابھی شروع کی ہے، نیت پہلی 2 رکعت نفل کی ہے، پہلی رکعت شروع ہو چکی ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سیدہ فاطمہ نے سورہ بقرہ پڑھنا شروع کی، پڑھتی جا رہی ہیں، پڑھتی جا رہی ہیں۔ اب میں بتانے لگا ہوں سیدہ فاطمہ کی اللہ سے محبت کتنی محبت ہے، نہ کوئی تھکن کا احساس ہے۔ سورہ بقرہ ختم ہو گئی، آگے سورہ آل عمران شروع کر دی، سورہ آل عمران بھی پڑھتی جا رہی ہیں، اور رات کا پہر گزرتا جا رہا ہے، ابھی پہلی رکعت ہے، سورہ آل عمران بھی ختم ہو گئی، سورہ نساء شروع ہو گئی، رات کا پہر گزر رہا ہے، سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، رات کا پہر گزر رہا ہے، سورہ مائدہ بھی شروع ہو گئی کہ اتنے میں حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اذان کی آواز آ جاتی ہے۔ ارے آواز کان میں پڑتی ہے سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو، تب پتہ چلتا ہے کہ صبح ہو گئی، ارے طلوع فجر کا ٹائم ہو گیا۔ آپ نے جلدی اپنے 2 رکعت نفل ادا کیے اور مولا کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا فاطمہ کے لیے سردی کی راتیں لمبی کر دے، کہ تیری اتنی راتیں چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے دعا کرنے لگ گئی۔ دوستان محترم، آخر پر صرف سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی محبت کے حوالے سے ایک بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ سمرقند کا علاقہ ہے، آپ نے سن رکھا ہوگا واقعہ، اب اسی مناسبت سے سنیں۔ سمرقند کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک سیدزادی رہتی ہے، شوہر فوت ہو چکا ہے، اب بچے بھوکے ہیں، کمانے کا کوئی آسرا نہیں ہے۔ اب سیدزادی نے کسی مسلمان رئیس کا دروازہ کھٹکایا، دستک دی، آواز آئی کون؟ آپ نے کہا کہ میں سیدزادی ہوں، شوہر فوت ہو چکا ہے، بچے بھوکے ہیں، اور بچوں کی بھوک کی تڑپ تیرے دروازے پہ لے آئی ہے، مجھے کچھ مہربانی کر، میں کل روز عشر اپنے نانا سے سفارش کروں گی، تیری سفارش کرواؤں گی، تیری شفاعت کرواؤں گی۔ اب اس نے سرٹیفکیٹ مانگا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو سیدزادی ہے، تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ اب سیدزادی تھی نا، شرمندہ ہو گئی اور اپنے عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، اس کا دروازہ چھوڑا اور چلی گئی، کوئی دلیل نہیں دی کہ میں سیدزادی ہوں۔ ایک اور دروازہ کھٹکایا، ایک روایت میں آتا ہے وہ مجوسی کا دروازہ تھا، اور ایک روایت میں ہندو کا بھی آتا ہے، جس کا بھی تھا وہ مشرک تھا، غیر مسلم تھا، غیر مسلم کے دروازہ کھٹکایا، اندر سے آواز آئی کون؟ آپ نے فرمایا سیدزادی ہوں، شوہر فوت ہو چکا ہے، بچے بلک رہے ہیں، بھوکے ہیں، اور بچوں کی بھوک کی تڑپ تیرے دروازے پہ لے آئی۔ اب اس غیر مسلم کے دل میں خیال آیا کہ مسلمانوں کے نبی کی اولاد آئی ہے، اس لیے میں خالی نہیں چھوڑ سکتا، خالی موڑ نہیں سکتا۔ اس نے اندر بلایا، اچھا کھانا دیا، اچھا بستر دیا، اور کہا رات کو قیام بھی ادھر ہی کر لے۔ اب رات کو وہ مسلمان رئیس بھی سویا۔ اب میں بتا رہا ہوں کہ سیدزادے، عام سیدزادہ جو ہوتا ہے، اس کی جو محبت اور اس کا ادب کتنا اہم ہے،
اب مجوسی بھی سو گیا، رات کو خواب میں کیا دیکھتا ہے وہ مسلمان رئیس کہ روز محشر ہے، حشر کا میدان سجا ہوا ہے۔ اب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جنت تقسیم فرما رہے ہیں، جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہیں۔ وہ مسلمان رئیس جس نے سیدزادی کو دھتکار دیا تھا، واپس موڑ دیا تھا، وہ بھی بھاگا بھاگا آیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں جنت تقسیم کر رہا ہوں۔ اس نے کہا حضور مجھے بھی جنت عطا فرمائیے۔ فرمایا کیوں؟ کہا میں مسلمان ہوں، آپ کا کلمہ پڑھا ہے۔ مصطفیٰ نے فرمایا تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو مسلمان ہے؟ تو نے کلمہ پڑھا ہے۔ اب وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا حضور یہ جو مجھ سے نظر موڑنا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کل دن کے وقت تیرے پاس میری شہزادی آئی تھی، بھوک کی تڑپ میں آئی تھی، بچوں کی بھوک کی تڑپ میں آئی تھی، تو نے اس کو دھتکار دیا، ارے تو نے اسے سیدزادی ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگا اور تو نے اسے کچھ نہ دیا بلکہ ذلیل کیا۔ آج تجھے میں اپنی بارگاہ میں ذلیل کرتا ہوں۔ ابھی یہ کہنا تھا، اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ مختصر سناتا ہوں۔ پریشان ہو کر اس مجوسی کے دروازے پر پہنچتا ہے، اسے کہتا ہے کہ مجھے وہ سیدزادی دے دے اور میری ساری زندگی کی جو کمائی ہوئی دولت ہے وہ تجھے میں دیتا ہوں، مجھے سیدزادی بس دے دے۔ اب سامعین گرامی قدر سیدزادی اس نے وجہ پوچھی، اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے سارا خواب سنا دیا۔ اب وہ مجوسی بھی خواب سنانے لگا۔ اس نے کہا ایسا خواب مجھے بھی رات کو آیا تھا، ایسا خواب مجھے بھی رات کو آیا تھا کہ مسلمانوں کے نبی میرے خواب میں آئے اور مجھے کلمہ پڑھایا، میرے پورے خاندان کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا اور جنت کی ضمانت بھی عطا کر دی۔ اب دوستان محترم بات سنانے کا مقصد تھا کہ یہ تھی عام سیدزادی، عام سیدزادی مصطفیٰ کی، ویسے ہم سے عام نہیں، سیدزادی کی کیٹیگری میں وہ عام تھی، ہم سے تو وہ بالکل خاص الخاص ہے نا، بہت بلند مقام ان کا، ہم ان کے غلام ہیں۔ اس سیدزادی نے دوستان محترم توجہ طلب بات ہے، اس سیدزادی کی ذرہ سی خدمت اس غیر مسلم کے کتنے کام آئی ہے۔ اب وہ عام سیدزادی تھی، ایک طرف مصطفیٰ کی شہزادی ہے جسے سیدہ فاطمہ کہتے ہیں، اگر ہم اس سے محبت کریں گے، اس کا ادب بجا لائیں گے، اور مصطفیٰ نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اب مفہوم حدیث یہ ہے کہ جس نے فاطمہ کو راضی کر دیا اس نے مجھے راضی کر دیا، اور جس نے مجھے راضی کر دیا اس نے اللہ کو راضی کر دیا۔ اور آخر پر ایک منٹ پر اس حدیث کی میں شرح کرتا چلا جاؤں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، بڑی توجہ طلب بات ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر سامعین گرامی قدر بلا تشبیہ اور بلا تمثیل میں مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ جگر انسان کے جسم کا ایسا جزو ہے کہ جس کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، جس کے بغیر مکمل طور پر انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر یہ جگر کام کرنا چھوڑ جائے تو انسان کی زندگی انسان سے بے وفائی کر جاتی ہے۔ یہ جگر، اب اس جگر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور مصطفیٰ کا فرمان اپنے ذہن میں رکھیں۔ فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ کیا مطلب؟ مصطفیٰ کیا سمجھانا چاہتے ہیں کہ بندے، اے لوگو، اے مسلمانوں، جس طرح جگر کے بغیر انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے گا، جو میرے ساتھ عشق کا دعویٰ کرے گا، اگر اس کے دل میں فاطمہ کی محبت نہ ہوئی، وہ میری محبت سے بھی خالی ہے، وہ میری محبت سے بھی بالکل خالی ہے۔ اس لیے فاطمہ کی محبت بالکل ضروری ہے۔ اللہ